بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم جس منہج پر بار بار اصرار کر رہے ہیں اس کے لیے میری گزارش یہ تھی کہ قبل اس کے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں پہلے ہم وہ زاویہ نگاہ ٹھیک کر لیں جس سے قرآن مجید کو ہم سمجھ سکتے ہیں یا قرآن مجید کو اس غرض کے مطابق سمجھ سکتے ہیں جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اگر نزول قرآن کی غایت آپ کے پیش نظر نہ ہو تو قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک معلوماتی کتاب کے طور پر آپ اسے پڑھیں گے، اور اگر اسے بطور ایک دینی کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک ہدایت کے طور پر دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اپنے اس زاویہ نگاہ کو درست کرنا ضروری ہے کہ یہ کتاب آپ کو بتانا کیا چاہتی ہے۔ ماضی کے جن واقعات کو بیان کیا گیا ہے ان واقعات کے بیان کا مقصد آپ کو قصے کہانی سنانا نہیں ہے۔ اصولی طور پر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا، نصیحت انسان تاریخ سے بہت کم حاصل کرتا ہے، تاریخ کو صرف زیادہ تر یاد دہانی کے لیے سامنے رکھا جاتا ہے، ورنہ جن حالات میں انسان لیو کر رہا ہوتا ہے، جن حالات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے تقاضے ضروری نہیں کہ وہی کچھ ہوں جو تاریخ کے پچھلے کسی دور میں گزر چکے ہوں۔ ہر دور کے تقاضے اپنے ہوں گے اور آپ کو اسی اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن آپ کو انہی حالات کے مطابق آپ کو اس کو رسپانس کرنا ہوتا ہے جن حالات میں آپ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید تاریخ کے متعلق یا تاریخ کا کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو اس سے مراد آپ کو قصہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے اور انسان اس حکم کو قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے تو اس دنیا کی زندگی میں وہ سزا بھگت کے رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں وہ سزا بھگت کے رہتا ہے۔ دنیا میں ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے اور آخرت میں سزا ہوگی۔ یعنی یہ مت خیال کرو کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اگر تم اسے نظر انداز کرو گے، اگر تم اسے یہ سمجھو گے کہ کوئی بات نہیں ہے، باقی جیسے دوسری کتابیں ہیں اسی طرح سے ایک کتاب یہ بھی ہے، تو اگر یہ طرز عمل اختیار کرو گے اس کے لیے تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اس کا خمیازہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ ہمیں ہماری زیادہ تر توجہ قرآن مجید کی تفہیم کی طرف مقصد قرآن کے تناظر میں کم ہوتی ہے۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ یا قرآن مجید کی تلاوت جس غرض سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس غرض کو پیش نظر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت ہم کم کرتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر زیادہ تر فلاں فقہ نے غلط کیا ہے، فلاں نے غلط کہا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہوتی ہیں جو فرقہ وارانہ ذہن اگر کہیں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں، بہت زیادہ فعال نہ ہو تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے خدرے میں ذہن میں چھپا پڑا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ تو جو فقہی ذہن ہے یا فرقہ وارانہ ذہن ہے اس کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی اور اس مجبوریوں کے تحت ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر ایک بات اور جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور آپ اپنے اس دینی ویژن میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام مذاہب عالم کے کلب کا ایک ممبر ہے، یعنی تمام مذاہب جو ہیں ان مذاہب میں سے ایک مذہب اسلام بھی ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں مذاہب عالم کے کلب کا ایک ممبر ہے اسلام،
تو پھر بھی آپ اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچ رہے ہیں۔ اسلام مذاہب عالم کے کلب کا ممبر نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آخری ہدایت ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ جب تک آپ اسے اللہ کے دین کے طور پر نہیں لیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ اسلام بھی مذاہب عالم کی صف میں ایک کھڑا ہوا مذہب ہے، اور ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے جا کے ویٹنگ روم میں بٹھا دیں تو ویٹنگ روم میں اور بھی بہت سارے مذاہب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ویٹنگ روم میں سے جا کر ایک مذہب کو پکڑ کے لے آئیں گے آپ، اور انہی میں اسلام بھی بیٹھا ہوا ہے، تو بھی آپ کا پرسپشن درست نہیں ہے، اور آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ قرآن مجید جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ میں اگر آج عیسائیت یہودیت کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا دین ہے، تو اس لیے کہ مجھ تک جو اللہ کا دین مجھے جس کو میں نے مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے۔ میں انڈیپینڈنٹلی نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ کا دین ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان کر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہوں اس ایمان کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تو میں اپنے آپ کو الگ کر لوں اور پھر میں جا کے کہوں کہ جناب اب قرآن مجید ہی خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سی لاجک ہے کہ جس بنیاد پر آپ کو یہ شعور ملا ہے اسی بنیاد کو ڈھا کر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں کہ جناب اسلام پر بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ بھی مجھے جو کچھ دین دیا گیا ہے اس دین کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، تو جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس دین کے اندر جو تعلیمات مجھے ملی ہیں میں اس دین کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کے دین کو اللہ کے دین سے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ جناب اسلام بھی ادیان میں سے ایک دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ یا تو اللہ پر ایمان لائیں، اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر آپ اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں نا۔ جس بات کو قبول کرتے ہوئے آپ جس بات پر ایمان لا رہے ہیں اسی بات کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیسی لاجک ہوگی؟ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک مطلب آپ قرآن مجید سے یہ استدلال کر رہے ہوں کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے، تو آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ کھڑے ہو کر ادیان کا مطالعہ کرنا ممکن ہے، مگر صاحب ایمان ہونا پھر ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے میرے لیے کہ میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کروں اور تمام ادیان جتنے بھی ہیں میرے سامنے پڑے ہوں، 1 2 3 1 2 3 4 کی لائن میں پڑے ہوئے ہوں، اور میں ان کا مطالعہ کروں، ایک بیٹھ کر ایک غیر جانبدار مطالعہ کروں۔ میں اگر دین کا غیر جانبدار مطالعہ کروں گا تو دین کے حوالے سے ایک بات کنفرم ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان سے فارغ ہو کر یہ مطالعہ کر سکتا ہوں، ایمان میں رہتے ہوئے یہ مطالعہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے قرآن مجید کے اندر مطلب پچھلی دفعہ ہر دفعہ میں یہ بات کو دہراتا ہوں کہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اس کے اسی طرح مکلف ہیں، اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح میں آپ علیہ السلام کی اتباع میں مکلف اور مخاطب ہوں۔ نبی علیہ السلام اس کے پہلے مکلف و مخاطب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس خطاب تکلیف سے نکال لوں کہ آپ علیہ السلام تو اس میں شامل نہیں ہیں، تو بھی میں ایمان نہیں لایا اس پر۔ اس پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین ہیں، سب سے پہلے جس بندے نے اللہ کے وحی کے آگے سر جھکایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، اور یہی تعلیم مجھ تک پہنچی ہے کہ پہلے مکلف و مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں آپ علیہ السلام کے بعد اس کا مکلف و مخاطب ہوں۔ یاد رکھیے، جس چیز کے مکلف اور مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، امتی اس چیز کا مکلف اور مخاطب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے مکلف و مخاطب نہ ہوں اور میں اس کا مکلف و مخاطب بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مکلف و مخاطب ہیں۔ تو جن عقائد کے متعلق یا جن تناظرات، دینی تناظرات، یعنی جو اس کے ریلیجس پرسپیکٹوز ہوتے ہیں، دینی تناظرات جتنے بھی ہیں، ان کے متعلق یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا ہر وہ دینی تصور جس میں آپ کا ایمان گواہی دیتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کھڑا ہوں، تب تو وہ دین ہے۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی نہ دیتا ہو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد میں اس میں اکیلا کھڑا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہے، تو مت خیال کیجئے کہ وہ تصور دینی ہوگا یا وہ عقیدہ دینی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں، ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد لفظ ایمان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، لفظ ایمان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے پر جس شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اب یہ اس کا ایک ذاتی فیصلہ ہے، اس کا شخصی فیصلہ ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، آزاد ہے وہ۔ لیکن جو شخص ایمان لے آئے گا وہ کبھی اپنے ایمان کو اپنا ذاتی فیصلہ نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ کہے گا یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر۔ اب غور کریں کہ کس قدر بات بدل گئی ہے کہ اب تک پہلے ایمان لانے سے پہلے تک ایمان انسان کا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن ایمان لاتے کے ساتھ ہی اب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ میرے اللہ کی مہربانی تھی، اس نے کرم فرمایا اور میں ایمان لے آیا ہوں۔ یعنی کہاں یہ کہ وہ ذاتی فیصلہ بن جائے اور کہاں یہ کہ ذاتی فیصلہ نہ رہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس کے پہلے مکلف و مخاطب آپ ہیں۔ یہ ایمان لانے کے بعد کا فیصلہ ہے، ایمان لانے کے بعد کا۔ اور آپ ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عقائد میں، جن اعمال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور یہ مت خیال کیجئے کہ نزول وحی کا جو دورانیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران وحی کا جو پیریڈ ہے وہ اسی طرح کا پیریڈ تھا جیسے ابوبکر صدیق کی خلافت کا پیریڈ تھا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ یہ اس طرح کا دور نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جس دور میں وحی نازل ہو رہی ہے، یہ دور تاریخ انسانی میں ایک دائمی استحضار کا دور ہے، قیامت تک وہ دور اسی جگہ کھڑا ہے جہاں اس وقت تھا۔ اس کے اندر کوئی ترقی نہیں آنی، کوئی تنزل نہیں ہونا۔
ترقی اور تنزل کے تمام مسائل جتنے بھی ہیں وہ دوران وحی میں نہیں آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی تھی آہستہ آہستہ ترقی کر رہی تھی. ترقی ورقی کا کوئی چکر نہیں ہے وہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کے لیے کامل ہے اور ہمیشہ کامل رہے گی. اس کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ فائنل ہے. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وحی کا دورانیہ تاریخ کے ارتقاء کا دورانیہ نہیں ہے, کوئی تاریخی ارتقاء کا کوئی دورانیہ نہیں ہے کہ میں اسے تاریخ کے باقی ادوار میں ایک دور کے طور پر کنسیڈر کروں. اگر آپ اس طرح سے اسے دیکھ رہے ہیں تو ایک بار پھر آپ غور کر لیجئے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے. یہ تاریخ کا وہ دورانیہ نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا دورانیہ ہے یا عمر رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ دورانیہ. یہ اس طرح کا پیریڈ نہیں ہے. یہ بنو امیہ کا دور خلافت نہیں ہے, بنو عباس کا دور خلافت نہیں ہے, بنو فاطمہ کا دور خلافت نہیں ہے. یہ اس طرح کا دورانیہ نہیں ہے جس دورانیہ میں آپ کھڑے ہو کر یہ دیکھیں کہ اس دور میں کوئی مسئلہ. وہ ایک ایسا دورانیہ ہے جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے تاریخ انسانی میں کبھی نہ مطلب پہلے جو رونما ہوتا رہا جو کچھ بتایا قرآن مجید میں, اب قیامت تک اس طرح کا دورانیہ نہیں آنا, وہی دورانیہ ہمیشہ رہنا ہے. آج بھی اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو آپ اسی طرح کے کافر ہیں جیسے ابو جہل کافر تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اسی طرح کا ایمان لے آئیں گے جیسے ابوبکر صدیق لے آیا تھا. مطلب آپ پہ ایمان لانا ہے تو بیان ہی اسی طرح سے آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. تو 1400 سال میں جتنی بھی تاریخی ارتقاء تھا وہ صفر ہو گیا نا, کہ میں آج اسی جگہ کھڑا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ تمام کا تمام جتنی دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا. پچھلا جی تاریخ کا جی 1400 سال کا عرصہ تھا اس کو کوئی معنی نہیں رکھتا. لہذا جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے تھے ان احکام میں دو طرح کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہے وہ دو طرح کے تھے. ایک وہ تھا کہ جہاں حکم علت پر لگایا گیا, علت بتائی گئی, جیسے نشہ حرام ہے, نشے کو فرمایا گیا حرام ہے. خمر نشے کو کہتے ہیں, شراب مخمر ہے, نشہ آور ہے, نشہ نہیں ہے. انما الخمر والمیسر, خمر اور میسر کا جہاں ذکر رہا ہے وہ خمر ہے, وہاں سے مراد شراب نہیں ہے, نشہ ہے. تو علت کو حکم بنایا گیا کہ علت حرام ہے. اب جو چیز بھی نشہ آور ہے سب حرام ہے. ظاہر ہے جب علت جہاں جہاں پائی جائے گی بولو. دوسری جگہ دوسرے احکام وہ ہیں جن میں پرٹیکولر آبجیکٹ کو منع کیا گیا, پرٹیکولر آبجیکٹ کو, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. یہاں علت نہیں بیان کی جا رہی, علت کو محکوم نہیں کیا جا رہا, بلکہ ایک متعین فعل کو حرام کیا جا رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک جگہ حکم ہے جہاں علت آئی ہے, تو علت جہاں آئی ہے وہ تو جتنے بھی معلول ہوں گے, جتنے بھی تمام کے تمام معلول سب کے سب اس حکم کے تحت آ جائیں گے. اور جہاں حکم علت پہ نہیں آیا بلکہ پرٹیکولر آبجیکٹ پہ آیا ہے کہ یہ آبجیکٹ اس کام کو کرو, اس کام کو نہ کرو, تو جب حکم کسی پرٹیکولر آبجیکٹ پہ آیا ہے تو اب آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کی علت تلاش کریں اور اس علت کو تلاش کرنے کے بعد اور بھی جہاں جہاں وہ علت پائی جاتی ہے اس کو بھی حرام کرتے جائیں یا حلال کرتے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اسے قیاس کہتے ہیں. قیاس یہی کہلاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ میرا کام حدیث کا, قیاس کا, اجماع اور اجتہاد وغیرہ ان چیزوں کا, میرا کام ان چیزوں کا انکار کرنا نہیں ہے. میرا کام ہے ان کی اس حیثیت کو متعین کرنا جس میں وہ درست ہے, اس کے ان معنی کو متعین کرنا میری ذمہ داری ہے جس میں وہ ٹھیک ہے. میرا کام ان کو انکار کرنا نہیں ہے. میں نے نہیں اس کو بھی اٹھا کے پھینک دو, اس کو بھی اٹھا کے پھینک دو.
اجماع اور اتحاد جتنے بھی یہ قیاس ہیں سارے کے سارے مسلم معاشرت کی عمرانی ضرورت ہیں، دنیا کی ہر معاشرت کی عمرانی ضرورت ہوتے ہیں. جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آ چکے، اس کے سوا جتنے بھی ہیں آپ اپنی ضرورت کے تحت اس کو پورا کرو. ہاں آپ ہو یا ریاست ہو، اللہ کے حکم میں مداخلت نہیں کر سکتی. نہ آپ اللہ کے حکم کو بدل سکتے ہیں، نہ ریاست اللہ کے حکم کو بدل سکتی ہے. اللہ کا حکم جو کچھ ہے وہ تو اسی طرح سے رہے گا، چاہے وہ کسی پرٹیکولر آبجیکٹ پر آیا ہے، چاہے وہ کسی پرٹیکولر علت پر آیا ہے، جس پہ بھی آیا اللہ کا حکم اسی طرح سے رہے گا. اس کے سوا کوئی چیز بھی اللہ کا حکم نہیں بنے گی. اللہ کا حکم کوئی چیز نہیں بنے گی. آج اگر کوئی صاحب بیٹھ کر آپ کو کسی مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے فقہی مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب کا سب انسانی قیاس ہے، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب، مودودی صاحب یا کوئی بھی پرویز صاحب کوئی بھی شخص بیٹھ کے اگر کسی مسئلے کا حل آپ کو بتا رہا ہے تو اللہ کا دین بتا رہا ہے، اللہ کا دین تو وہی ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے. اب وہ جتنا کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ سب کے سب انسانی قیاس ہے. دین سے وہ اتنی ہی دور ہے، غیر دین ہے اتنی ہی جتنی منو سمرتی کے قوانین ہیں. منو سمرتی کے قوانین جس قدر دین نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح سے دین نہیں ہے. انہیں دین سے غیر دین ہونے میں کوئی فرق نہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے بتایا ہوا قانون ہے، منو سمرتی ہندو کا بتایا ہوا قانون ہے. اس فرق کو تو میں نظر انداز نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر دین ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی شخص آج بھی بیٹھ کر آپ کے کسی مسئلے کا حل بتا رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اور آپ کو یا عوام کو اس غلط فہمی میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین ہے، اللہ کے دین کی طرف سے یہ حل ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے. یہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ سے ختم نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب نہ کوئی شخص اللہ کا نبی بن کر آئے گا اور نہ کوئی شخص آ کر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام کی فہرست میں حلال کی فہرست بڑھا سکتا ہے یا حرام کی فہرست بڑھا سکتا ہے. کوئی نہیں بڑھا سکتا. اب آپ پر فرض ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے سوا آپ اپنے ریاستی قوانین کی پابندی کریں، آپ اپنے معاشرتی قوانین کی پابندی کریں. ہزاروں قسم کے مسائل ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے دین کا، جب آپ اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں تو آج تک مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا یہ کچھ ہے کہ مطلق العنان خلفاء اور سلاطین کی ہر بےہودگی دین بن کر ہمارے سامنے آئی ہے. فقہاء کا ہر قیاس جو بھی انہوں نے قیاس کیا وہ دین بن کر ہمارے سامنے آیا. دین نہیں تھا، وہ دین وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا تھا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی. کیونکہ جن آیات کو آج ہم نے پڑھنا ہے ان کا تعلق انہی مقدمات سے تھا. میں نے اس لیے خاص طور پر اسے عرض کیا. دیکھیے آپ اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہ اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہا ہے، یہ میرا موقف نہیں ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ خیال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ فہم و فراست کا کہت ہے، یہ دانش کا کہت ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہا ہے حق فرما رہا ہے، میں اس پر ایمان لانے کے بعد اسے قبول کر رہا ہوں، یہ تھوڑی ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ جو یہودی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، صابئین ہیں، جو بھی کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے، یہی کچھ ہے.
اس سے کم یا زیادہ کوئی بات نہیں ہے، یہی حق ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے. لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت آئی ہے اس سے آپ احتجاج کر رہے ہیں، اسے آپ اپنی دلیل بنا رہے ہیں، اور دلیل بھی یہ بنا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. واہ، یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ یہ حق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی سیاق کے کلام کے اندر دیکھیں تو مطلب یہ بات باقی جو یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے نا، یا بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری کوئی اجارہ داری نہیں ہے. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور فوراً بات کیا فرمایا جانا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے اوپر سے اٹھایا تھا. حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، اس طاقت کے ساتھ پکڑ لو اس کو، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا اسے یاد رکھو، یہ جو کچھ اس کے اندر ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی راستہ ہے تمہارا تقوی اختیار کرنے کا، بچ جانے کا یہی راستہ ہے تمہارا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی تم پھر گئے، اس کے بعد بھی تم نے رخ موڑ لیا. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تم پر تو تم نقصانوں کو اٹھانے والے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے انسان کو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کا، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے یوم سبت میں، سبت والے دن جنہوں نے تجاوز کیا تھا، حد سے بڑھے تھے. پتہ ہے تمہیں ان لوگوں کا، یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب، نبی علیہ السلام کا جب ظہور ہوا اس وقت کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے. پتہ ہے تمہیں، تم جانتے ہو اس بات کو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت میں جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کا. وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ تم سدھائے ہوئے بندر، غلام بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا، اور اس سزا کو ہم نے، اس بات کو ہم نے نکالن، ایک دہشت بنا دیا تھا، خوف بنا دیا تھا، خوف کی علامت بنا دی تھی اس بات کو ہم نے کہ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ حشر ہوگا. جعلناها نکالن، دہشت بنا دیا تھا ہم نے تم، لما بین یدیہا، جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہ، جو اس وقت بعد میں آنے والے تھے، سب کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو متقین تھے ان کے لیے اسے نصیحت بنا دیا تھا. یعنی اگلے اور پچھلوں کے لیے، آنے والے اور جو موجود تھے ان کے، اور ماں بعد آنے والوں کے لیے ایک دہشت تھی، اور جو متقی تھے ان کے لیے یہ نصیحت تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ بہت ضروری بات ہے، یہ احتیاط سے سنیں. اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو انسان کس طرح سے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اس کے آگے، اور یہ سب کچھ ایسا ہے جو مطلب ہم بھرپور طریقے سے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو، حکم دے رہا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور بدبختو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو مذاق کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی طرف میں کوئی مذاق کی بات کروں گا؟ اللہ کی طرف میں یہ بات کروں گا؟ میں کوئی جاہل ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ٹھٹھا اور مذاق سے کام مت لیا کرو، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر مذاق چل سکتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، چلیں اب آپ کہنے لگے کہ آپ پوچھیں اپنے رب سے یہ کیا ہے، یہ گائے کیسی ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ، انہوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں ایک گائے ہو، لا فارض ولا بکر، بوڑھی بھی نہ ہو اور نئی بھی بالکل نہ ہو، اوان بین ذالک، درمیان کی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یہ کیا سوال تھا؟ رنگ کا کوئی تذکرہ آیا تھا اوپر؟ اللہ نے فرمایا تھا جاؤ بکرا ذبح کرو، کرنا تھا۔ ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہو؟ یہ تمام فقہی مسائل سارے کے سارے اسی طرح کے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، سرخ رنگ کی ہو، گہرے رنگ کی ہو، فاقع لونہا، بہت زبردست رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتا ہو۔ اب آپ نے غور کیا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھ کر، جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انہ یقول، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور آپ ختم نبوت کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہ یقول، وہ کہتا ہے؟ تو یہ جو لوگ بیٹھ کے فقہی مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ انہ یقولوں کی جگہ پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب ان کا قیاس ہے، ان کا وہم ہے، ان کا گمان ہے، کوئی واسطہ نہیں اللہ کے دین کے ساتھ اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر کہتے ہیں انہ یقول، وہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، نماز کے لیے جاتے ہو، وضو کرو، جا کے نماز پڑھو، بات ختم ہو گئی۔ حکم دینے والا یہ فرض بھی نہیں کر رہا کہ تمہارے وضو میں اور تمہارے نماز کے درمیان کوئی فرق ہے، گیپ پڑا ہوا ہے، نواقض وضو یہ ہیں اور فلان ہے اور فلان ہے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ حکم دینے والا تو یہ فرض بھی نہیں کر رہا کہ تمہارے وضو میں اور نماز کے درمیان کوئی گیپ ہے، وہ تو کہہ رہا ہے نا اٹھو، جاتے نماز کا ارادہ کرتے ہو، جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو، بات ختم ہو گئی۔ یہاں بیٹھے ہوئے وہ مسائل بیچ سے نکالیں گے اور پھر اس کا حل بتائیں گے، اور بیٹھ کے کہاں بتائیں گے؟ انہ یقول۔ آپ کے پاس شافیت، حنفیت وغیرہ، سلفیت وغیرہ، یہ جتنی بھی ہیں تمام کے تمام،
یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو انہ یقولو کی جگہ پر بیٹھ کے کیے گئے ہیں. کوئی واسطہ نہیں اللہ کے دین کا اس سے. وہ موسیٰ علیہ السلام تھا جو جب پوچھا جاتا تھا جب آپ اپنے رب سے پوچھ کیا تو وہ آگے کہتا انہ یقول، وہ کہہ رہا ہے. ختم نبوت کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہہ رہا ہے. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھو اور اس پر عمل کرو، اسی طرح سے عمل کرو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ تم مقتدی ہو، امام کے پیچھے کھڑے ہو، خود سے کچھ متعین نہیں کرنا تم نے. یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کہیں ٹیرے پہ رکھی ہوئی کتاب تھی جسے تم اٹھا کے لے آئے ہو اور اب تم نے خود ہی لغت سے اسے حل کرنا ہے، خود ہی اس سے معنی نکالنے ہیں اپنی مرضی کے. اس امت نے اگر تمہیں یہ قرآن مجید تمہارے ہاتھ میں دیا ہے تو اس کے معنی بھی تمہارے ہاتھ میں دیے ہیں اس نے. امت بحیثیت امت کے کبھی اس پہ گمراہ نہیں ہوئی، فرقے گمراہ ہوئے ہیں اور وہ بھی یہیں پر ہوئے ہیں کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا انہ یقول، وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وضو میں فلاں چیز نواقض ہیں اور فلاں نواقض نہیں ہے، فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے فلاں سے نہیں ٹوٹتا، یہ وہ فرما رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پوچھ کیا یہ ہے کیا، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو ہم سے حل ہی نہیں ہو پا رہا، یہ تو حل ہی نہیں ہو پا رہا. اشتباہ کہتے ہیں، اشتباہ جو ہوتا ہے متشابہ جسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں قطعی الدلالہ، کہ جو بات کی جا رہی ہے بالکل ایگزیکٹلی آپ کے سامنے ہو کہ وہ چیز ہے. ایک ہوتا ہے ظنی الدلالہ، جو کچھ آپ بات کر رہے ہیں وہ کنفرم نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز ہوتی ہے جسے متشابہ الدلالہ کہتے ہیں. متشابہ الدلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3-4 چیزیں اکٹھی آئی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک متعین نہیں ہوتی. جب تک آپ تعویل نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ متعین نہیں ہو پاتا. جب آپ تعویل کرتے ہیں تو پھر وہ ظنی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ کیسی گائے ہے. ان البقرہ تشابہ علینا. میں اسے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً قرآن مجید کے مطلب آپ یقیناً بہت مخلص طالب علم ہیں، آپ نے قرآن مجید کی پر دیے لکھے جانے والی تفاسیر اور خلاصوں اور ان چیزوں کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ متشابہ میں کیا کیا وہ کی گئی غلطیاں کی گئی ہیں. متشابہ دلالہ اور چیز ہوتی ہے، تشابہ اور چیز ہوتا ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ چاہے گا تو ہم ہیں ہدایت پہ، مطلب ہم سچے ہیں، ہدایت والے ہیں، بس پوچھ کے ہمیں سب پتہ نہیں چل رہا. یہ وہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل. قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرما رہا ہے انه یقول، انه یقول. اور بھائیو انه یقول ختم ہو چکا ہے، اب کسی نے نہیں کہنا انه یقول. انه یقول والا سلسلہ ختم. انه یقول انها بقرۃ لا ذلول، لا ذلول، کہ کسی کام میں نہ لگائی گئی ہو تثیر الارض، جیسے زمین میں جوتا جاتا ہے اس ہل چلانے کے لیے، تسکل ہرس، یا اسے پانی کے لیے جوتا جاتا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں نا، یا تو ہل چلایا جاتا ہے اس سے، یا پھر اس سے پانی وہ کنویں نکالا جاتا ہے کنویں سے. نہ یہ کیا ہو نہ اس نے وہ کیا ہو. مسلمت، پوری کی پوری ثابت سالم ہو، مسلمت ثابت سالم، لا شیء فیہا، کوئی عیب نہ ہو اس میں. ابھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو ہمارے پاس قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط آئی ہیں وہ انہ یقول تو نہیں ہے.
یہ نہ ہو اور فلاں نہ ہو فلاں نہ ہو، اور یہ سب کچھ اللہ کا دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ کے بندو، آسمان سے وحی آنی بند ہو گئی ہے، یہ تم پر کہاں سے کھل گئی ہے؟ یہ سب کچھ کہاں سے کھلا ہے یہ سب کچھ تم پر؟ اب آپ غور فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید سے دوری نے کیا کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ قال لانا جیتا بیٹھا کہنے لگے اب بات پوری ہو گئی ہے۔ فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ فرما رہے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وما کادوا یفعلون، اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے ان کے اس عمل پر۔ وما کادوا یفعلون، نہیں کرنا چاہتے تھے وہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل قوم سے ذبح کر دو، تو یہ سوالات تک اپنے لیے مشکل آپ نے کو ڈالا نا۔